27ویں سورت ہمارے سامنے آئی سورہ الصافات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ عزیزان من، اسلامی مملکت کا مقصد و منتہا غائب کی کاہے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تمہارے ہاں کی جنہیں عبادات کہتے ہیں، یہ انتظامات جنہیں کہتے ہیں، کس غرض کے لیے، کس غائب کے لیے، ایک ہی مقصد کے لیے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی ربط اس میں نہیں۔ پھر ہمارے ہاں کے ترجمے، پھر ہمارے ہاں کی تفسیریں، وہ تو اگر آپ نے دور جانا ہو نا قرآن سے تو وہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے چلے، جتنا زیادہ پڑھتے چلے جانا غلط پٹڑی پہ پڑی ہوئی گاڑی کی طرح اتنی زیادہ وہ منزل سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ بس صافات صاف صفیں باندھ کے نماز پڑھنے والے، والزاجرات زجرن، پھر وہ دوسروں کو ڈانٹنے والے، تیری نماز نہیں ہوئی آگی، پھر بات یہ ہوا سی جی وہ آج میرے بھائی ہے نہیں ان کو ٹوک کے مسجد سے نکال دیا، کہنے لگا وہ تمہاری پتلون جو تھی تمہارے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے اس سے نماز نہیں ہوئی، ٹکٹاں کاٹ لائیں سن، پہنچیا نہیں باہر کے، نکل جاؤ یہاں مت، نکل جاؤ یہاں مت، کہتے ہیں بس زاجرات زجرن، ڈانٹنے والے، والتالیات ذکرن، تلاوت کرنے والے قرآن کی۔ یہ ہو گیا جی۔ آگے انا الہکم لواحد، تمہارا الہ واحد، گل بھی بڑی، گل بھی بڑی، خدا کا کلام ہے گا، تسی یہ نہیں بریکیاں جو تہاڈا چھوٹا جہا ناریل جا کے نہیں سکتا ہے۔ یعنی خدا کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی ربط نہ ہو، ربط تو انسانوں کے کلام میں ہونا چاہیے۔ اوتے بھی پرواہ ہے راگ بہتے بے پرواہی، ہاں جب یوں بے پرواہی ہیں پھڑ لے عملہ والے چھڑ دے آؤ گناہ، تو جب وہاں یہ چیز ہے تو اس میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے۔ یہ پابندی کہ اس کے اندر ربط ہو، معنی ہو، مقصد ہو، غایت ہو، یہ تو وہی ہے، وہ ہے نا جو ان پابندیوں کے اوپر کام رہتا ہے۔ جہاں بے پرواہ ہے کی لوڑ ہے سردار جی دیا گلوں چ نہیں ہوں اگر اب تو انہوں نے گرنتھ بھی نہیں ہوں جو ہونے نے ہو جائے گرنتھ صاحب ہوں، معاذ اللہ خدا کا کلام اللہ کہا۔ یہ غائب غرض ان سب کی کیا ہے؟ صاف بات ہے، سب میدان جنگ میں سب کشیدہ لشکر مومنین کے، مسلمانوں کے، کاہے کے لیے؟ انسانیت کو قتل کرنے کے لیے نہیں، پر زاجرات زجرن، غلط کاروں کو غلط کاری سے روکنے کے لیے میدان جنگ تک میں آ جانے والے پوری امت، فالتالیات ذکرن، پورے کے پورے خدا کی کتاب کی پیروی کرنے والے۔ تلاوت کے معنی پیروی کرنا ہے۔ یہ تمام باقی امت عوام جن کو کہیے، باقی جو رہ گئے وہ سارے کے سارے قرآن کی یہ تباہ کرنے والے، ان میں سے زاجرات زجرن، انتظامیہ جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہ نہی عن المنکر ہے، غلط کاروں کو غلط کاری سے روکنے والے، یہ انتظامیہ ہوگی آپ کی اسلامی مملکت کی، اور جب ضرورت پڑے گی ان میں سے وہ نہ رکیں گے، دشمن وہ حملہ آور ہوں گے، وہ یورشیں کریں گے، آگے بڑھیں گے، اس لیے کو بجھانے کے لیے پھر یہ صف بستہ میدان جنگ میں کیا پہنچیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے والے، خواہ وہ میدان جنگ کے اندر ہوں، خواہ وہ انتظامیہ کی روح سے ایگزیکٹو والے ہوں، خواہ یہ باقی قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والے ہوں، یہ سارا کس مقصد کے لیے ہوگا؟ کاہے کے لیے؟ اس کے لیے کہ ان الہکم لواحد، ایک خدا کی معصومیت قائم کرنے کے لیے سب کچھ ہوگا۔ اللہ دیکھتے ہیں رب مجد آ جاتا ہے، غایت بتائی، منتہا بتایا، مقصد بتایا کہ یہ سارا کچھ کاہے کے لیے ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن کی اطاعت، انتظامیہ کی ایگزیکٹو
میدان جنگ تک میں جانے والے لشکر، صرف قائد ایک، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، کچھ نہیں، صرف اس کے لیے کہ انا الہکم لواحد۔ یہ ہے عزیزان من غایت اسلامی مملکت، احکام خداوندی کے سوا کسی کی اطاعت نہیں۔ کہا یہاں یہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو خارجی کائنات میں، آپ کو معلوم ہے خدا جہاں بھی کہتا ہے انسانوں کو کہ صرف ایک خدا کے قانون کی اطاعت، فوراً خارجی کائنات کو دلیل میں اور ثبوت میں پیش کرتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، مالک ہی نہیں ربوبیت بھی، خارجی کائنات کی ہر شے کو نشو و نما دینے والا۔ اب یہاں بھی غایت آ گئی اسلامی مملکت، ایک خدا کی معصومیت کاہے کے لیے؟ تاکہ ہر ایک انسان کی، ہر ایک فرد کی کامل نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ وہ جو کچھ خارجی کائنات میں اب خود کر رہا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، اس سے پہلے کبھی ذہن میں نہیں آتا تھا کہ مختلف کروں کے درمیان میں کیا چیزیں ہیں اور وہاں کیا ہے۔ قرآن نے چیزیں کہی ہوئی ہیں۔ رب المشارق، یہ مشرق کی جمع قرآن لاتا ہے، مغارب بھی وہ کہتا ہے، مشارق بھی وہ کہتا ہے۔ اس زمانے کے انسان کو یہ ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا، وہ دیکھتا تو یہ تھا کہ وہ جی ذرا سردیاں کی سورج ادھروں نکلتا ہے تو پھر ادھروں نکلتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مشرقین تک وہ پہنچتا تھا، یعنی ایکسٹریم کنارے جو ہوتے ہیں، مثلا گرمیوں میں جہاں سے سورج نکلتا ہے، پھر سردیوں میں جہاں سے نکلتا ہے، دو مشرق، لیکن وہ تو ہر آن بلکہ ہر روز ایک نئی مشرق ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق اب علم الافلاک والے بتاتے ہیں کہ وہ ہر روز اس میں فرق پڑتا ہے سورج کے طلوع ہونے کی جو سطح ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم جمع کا صیغہ لا کے وہ کہہ رہا ہے، مشارق کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے غروب ہونے والا مقام جو بھی ہے اس میں بھی اسی نے سے ہر روز فرق پڑتا ہے ہر آنے کا، وہاں بھی مغارب کہتا ہے کے اندر۔ یہ تمام یہ پیر اوپر کا ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یہ سماع دنیا جو کہنا ہے 1400 سال پہلے اس کو سمجھ کون سکتا تھا؟ دنیا کے معنی ہوتا ہے قریب تر، اور عام فہم الفاظ میں وہ کہیں گے کہ تمہاری دنیا کا آسمان، علم الافلاک کی روح سے کہیں گے کہ جو تم سے قریب تر بلندی تمہیں نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ترجموں میں بھی تفسیر میں تو یہ ہے نا کہ یہ جو آسمان ہے یہ ایک شیشے کا ڈل ہے، موٹا بہت، ہاں جی 700 سال کا 500 سال کا راستہ ہے بیچ میں سے گزرنے کا، اور یہ جو تارے ہیں نا یہ اس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس طرح نظر آتے ہیں۔ پھر وہ اس طرح سے اتنے آسمان طے کرنے کے بعد اوپر آپ کو پتہ ہے نا تو پھر وہ عرش آتا ہے، عرش کے اوپر خدا بیٹھتا ہے۔ سماعت دنیا یہ جو قریب ترین تمہیں نظر آتی ہے نا، بلندی صرف، سماعت صرف بلندی کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر کہا یہ کرے ہیں، کرے کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کرے۔ کہا یہ تم نے کبھی غور کیا ہماری ربوبیت پر کہ یہ کرے، یہ ان کے اندر یہ جو کرے ہیں، پہلی ہی تمہاری جو بلندی ہے بیک گراؤنڈ اس کی نیل بلو، اسکائی بلیو، ڈراؤنی قسم کی بلیو بھی نہیں، یعنی نیوی بلیو اگر ہوتی ہے تو جہاں نکل جاتی۔ آرٹسٹ اس کی داد دے گا اس کا جو رنگ ہے اس بیک گراؤنڈ میں۔ کہا یہ اگر تمہیں بے نقاب اصلی شکل کے اندر یہ نظر آ جائیں تو ڈر کے مارے تمہیں نیند ہی نہ آئے، باہر جو سویا ہوا ہو
اور وہاں وہ بھیانک جیسا انہوں نے دکھایا ہے فوٹو کے اندر چاند، اس قسم کے یہ باہر سارے کے سارے منہ اڈے آیا تھے، اکھاں انہیں ڈٹیاں ہوئی، یہ سامنے جو نظر آ رہے ہوں سخت قسم کے وہ نیوی بلیو پس منظر کے اندر، یہ ڈراؤنے اس قسم کے، کوئی سوئی نہ سکے، اور بچہ تو چیخ مارے، کہا ہماری ربوبیت دیکھتے، آہا یہ کرے ہے، یہ سبا ہے، صرف بلندی ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ نہایت آرٹسٹک رنگ کے اندر ان کروں کو ہم نے ایسا کیا کہ وہ تمہارے سامنے نہایت حسین چمکتے ہوئے، محفل انجم شاعروں کے اندر جو کچھ کہتے ہیں اس قدر چمکتے ہوئے نظر آئے، اتنے خوبصورت نظر آئے۔ تو یہ ربوبیت کے لیے ڈراؤنے نہیں بنائے۔ وَحِفْظٌ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، یہ جو چیز ہے کہ یہ قرآن نے ہے تھوڑا، یہ ہماری اس زمین کے کرے میں اور اوپر جا کے یہ جو درمیان کی ایٹماسفیئر ہے ہمارا، فضا جسے ہم کہتے ہیں، غالباً 14 میل کی ہے یہ ہوتی، اب ان کے متعلق یہ معلوم ہوا، قرآن نے اسے سقف محفوظ کہا کہ یہ وہ چھت تمہارے اوپر ہے جو تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے اوپر کے جس قدر بھی وہ گردش میں آنے والے کواکب یا کرے ہیں، ان میں سے جو ذرے ٹوٹتے ہیں، وہ جو میٹیورز آتے ہیں آپ کے ہاں، یہ جو اوپر سے ٹوٹتے ہیں اتنے زیادہ وزنی ہوتے ہیں کہ وہ ان میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری طرح پستا نہیں ہے تو وہ نیچے آ جاتے تو گڑک کھا لے، وہ اتنے عظیم الجثہ ہوتے ہیں، اتنے بھاری ہوتے ہیں، اگر وہ اسی شکل کے اندر کہیں نیچے آ جائے یہ زمین آباد ہی نہ ہو سکتی۔ قرآن نے یہ کہا سقف محفوظ کہ یہ ایک درمیان میں ایک قسم کا بفر بنایا ہوا ہے ہم نے، اوپر سے یہ جو جتنی چیزیں آتی ہیں وہ اس کے اندر آ کے، اس گردش کے اندر آ کے پس جاتی ہیں، سرما ہو جاتی ہیں۔ یہ کبھی کبھی جو دمدار تارا تمہیں نظر آتا ہے یہ وہی ہوتی ہے، اس کی دم جو ہوتی ہے روشنی کے اندر چمکتی ہے، پس جاتی ہے، یہ فضا اپنے اندر اس کو پرجذب کرتی ہے، پھر غبار کی طرح سے یہ نیچے لاتی ہے، اور غبار وہ جو ہے وہ اتنا مفید ہے، یہ جتنی روشنی آپ تک پہنچتی ہے چاند کی ہو یا سورج کی ہو، صرف وہ جو غبار ہیں ان غبار کے جو ذرے ہیں ڈسٹ کے، یہ وہ چمکتے ہیں تو یہاں تک روشنی پہنچتی ہے، ورنہ میڈیم کوئی نہیں ہے روشنی کا۔ وہ کہتا ہماری ربوبیت کو تو دیکھو تم، اور تواڈے لئی کی پاپڑ دے گئے کہتا ہے پھر ہم سے جھگڑتا ہے یہ، آہا ہا، پھر ہم سے جھگڑتا ہے، واہ واہ۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، محفوظ رکھا ہے ہم نے ان سے، کہا، اور اس کے بعد یہ تو ہوئی تمہارے یہاں کی جہالت کہ کرے ہے کہ یہ آسمان ہے، شیشے کا ڈال ہے، اس میں موتی، کہنے لگے تمہارے یہاں وہ دانشور چلے آتے ہیں، سر منجم ستارہ شناس چلے آتے ہیں، قسمتیں بتانے والے چلے آتے ہیں تمہارے یہاں۔ تو انہوں نے ایک اپنی سائنس بنا رکھی، ستاروں سے تمہاری تقدیریں جو ہیں ان کو منواتے ہیں، ملاقہ کرنا ہوگا، اور انہوں نے اپنی بڑی دنیا بنا رکھی۔ آج تو کچھ غنیمت ہے، کم ہو گئے ہیں، وہ کہیں وہی وہ بڑی سڑک ہے اس کے کنارے کے اوپر کہیں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہاتھ وغیرہ والے، ہاتھ دیکھنے والے تو بہت ہوتی ہیں قسمتیں، ستاروں سے قسمتیں، پتری واچن والا، یہ کچھ بنانے والے اب کم ہو گئے ہیں۔ ہندوؤں کے اثر سے جب ہم وہاں تھے تو مسلمانوں میں یہ بہت کچھ ہوتا تھا، اب بھی ہیں منجم، رمال، پیش گوئیاں کرنے والے، لگا ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا بڑا کاروبار ہے، اس کے لیے بنا رکھا ہے۔ لیکن اب قرآن کی روح سے جو علم کے دروازے کھلے ہیں انسانوں سے،
آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر وہاں جا کے کچھ سننا چاہیں گے نا، یہ تمثیلی انداز یہ ہے، یہ کہتے یہی ہے نا کہ ہماری رسائی ہے وہاں تک اور ہم اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہاں سے ہم سن کے چلے آتے ہیں، اور پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں ہم لوح محفوظ کو بھی پڑھ کے آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیڑی زبان سے لکھی ہوئی، یعنی ایسے تو جاہل ہوتے ہیں خط دوسرے کو پڑھوا لینے کہ لوح محفوظ پڑھ کے ہوں گے، کیا بات ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم تو وہاں سے سن کے آتے ہیں، دعوے ان کے تھے۔ کہا اب یہ جو علم کی روشنی کا ایک قرآن تم نے ہم نے دیا ہے، یہ اتنا آتشی کوڑا ہے کہ ان سے کہیے کہ ذرا وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے دعویٰ کریں، پھر دیکھیں کہ یہ علم کا کوڑا کس طرح سے ان کو بھگا دیتا وہاں۔ نزول قرآن کے بعد یہ چیزیں خود بخود آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوئی۔ قرآن کی بات نہیں، قرآن نے کہا یہ تھا کہ یہ ساری کائنات سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، انسان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری کائنات، یہ ارض، یہ سماء اور تمام کا تمام جو کچھ اس میں ہے، یہ تو اس کے تابع تصدیق ہے، یہ اس کے مقدر کے اوپر حاوی کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ملائکہ تو آدم مسجود ملائکہ ہے، آدم ملائکہ تو اسے سجدہ کرتے ہیں، یہ ستاروں کی ان کی یعنی ان کی کیفیت، ان کی یہ جرت، یہ ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کی قسمت کے اوپر حاوی ہوں، وہ تو زیر تفسیر ہیں۔ تو جوں جوں کائنات کا یہ علم بڑھتا گیا نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کے نام سے یہ بات کچھ ہوا ہے، قرآن والے جو ہیں وہ تو اب تک بھی وہ اسی طرح ستارہ شناسوں کے پاس جاتے ہیں، کائناتی علم والے جو ہیں وہ اٹھ کے اس چاند پہ جا کے مسخر کر لیتے ہیں، مریخ کی طرف چلے جا رہے ہیں، راستے کے چھوٹے چھوٹے کوافق تو کچھ شے ہی نہیں ہے، انہوں نے بے نقاب کر کے ان کو دکھا دیا یہ حیثیت ہے ان کی، ہم ان کے اوپر جا کے چلتے ہیں پھرتے ہیں، وہ جو ہمارے مقدرات کو طے کرنے والے نسبت بتائے جاتے تھے۔ کیا بات ہے قرآن کہتا ہے علم کا اب شعلہ اتنا سخت ہے کہ جب یہ کوئی اس قسم کا دعویٰ کرے گا تو علم کائنات، علم الافلاق جو ہے وہ ایک شعلہ بن کے ان کے پیچھے لپکے گا، دہورن ولہم عذاب واصب، دھتکارے جائیں گے، پھٹکارے جائیں گے وہاں سے، کوئی ان کو نہیں پوچھے گا ستارہ شناس بال تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، اور دلیل ہے آگے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں، خاک زندہ اس کے تابع جس میں زندگی نہیں ہے۔ کہا کبھی یہ ہو سکتا کہ خاک زندہ ہے تو، خاک تو دونوں ہی ہیں، فرق اتنا ہے، خاک زندہ ہے تو عزیزان من، لیکن سوچنے کی بات پھر نہیں آگے قرآن نے جو کہا تھا ینذر من کان حیا، قرآن اس کے لیے ہے کہ جو زندہ ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ بتا رہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم خاک زندہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں، بلکہ وہاں تک بھی قرآن نے یہ کہا تھا دہورن لہم، پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے، کہتا ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ جو خدا کے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایسا ہے کہ اس کو ذرا سی بھی آزادی حاصل نہیں ہے، وہ میری تقدیر کی خبر دے گا، جس کا تعارف خدا نے یہ کہہ کے کرایا، پھر بات اور تر چلی جائے گی، تعارف یہ کہہ کے کرایا کہ ہم نے اس سے کہا کہ آدم سے کہ یہ نہیں کرنا، اس نے کہا کروں گا میں، اور کر کے دکھا دیا، میں نے کہا اختیار تو ایسا ہے، کسی ستارے سے کہو نا، ہاں وہ سورج جتنا بڑا اس سے بھی بڑا کیوں نہ ہو، یہ کہہ کے کبھی دکھائے، جکڑے ہوئے چلا جا رہا ہے، اس کی یہ کیسی ہے، گفت یزداں کے چنی نس تو چنی خواہد میں، گفت آدم کے چنی نس تو چنا خواہد دور،
خدا نے کہا کہ آدم دیکھو ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے، بس یہ ایسا رہے گا، کہنے لگے معاف فرمائیے گا، ایسا آپ نے بنایا ہے ایسا نہیں رہے گا، جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہوگا۔ کہا اے ملو معاشے تم، ان کا ٹھیک ہے بھائی، ہماری مشیت وہاں چلتی ہے، تمہاری مشیت یہاں چلے گی۔ آہا، چاچا اس کے باوجود یہ سے شکر گزار نہیں ہوتا۔ الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب، کہ آسات میں کبھی کبھی کوئی بات ان کی ٹھیک نکلاتی، کہنے لگے یہ ہے وہ چیز جس سے یہ ورگلا دیتے ہیں دوسروں اور اپنا الجھ سیدھا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر علم کسی کے پاس اگر ہو تو پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ستاروں سے خبر لینے والے اس قسم کا ایک میٹیور ان کے پیچھے پڑتا ہے، یعنی تمثیل بھی وہ دی ہے کہ وہ شعلہ صفت ہوتا ہے، بگا دیتا ہے ان کو، رہ نہیں سکتے وہاں جہاں علم موجود ہو، کہ آسات کام نہیں دے سکتے۔ قرآن الحق ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کہتا ہے کہ ظن ہے جو انسانوں کا ہوتا ہے۔ یہ ظن یقین کا درجہ اسی وقت حاصل کرے گا جب یہ قرآن سے ہم آہنگ ہو جائے گا۔ شہاب ثاقب نے کہا، یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کیسے یہ زندہ کرے گا، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ یہ جو ان کو پھر وہی تعجب ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کیسے ہوگا، ناممکن سمجھ رہے ہیں۔ کہا پھر ان سے پوچھو گے اتنی بڑی کائنات جو تم دیکھ رہے ہو، جس کے متعلق خود تم کہہ رہے ہو کہ یہ کس طرح سے عدم سے وجود میں آ گئی، ذرا سوچو تو صحیح، اتنی بڑی عظیم کائنات کو اس طرح سے عدم سے وجود میں لانے والا، اس طرح سے اس کی پرورش کرنے والا، نشو و نما دینے والا، قانون کی زنجیروں میں جکڑنے والا، کیا یہ زیادہ مشکل تھا؟ یہ تمہارے متعلق یہ زیادہ مشکل ہے کہ تمہیں زندہ کر دیا جائے، کہ زندگی کو آگے پہنچا دیا جائے۔ اور پھر وہی بات آ گئی، انا خلقناہم من طین لازب۔ سوچو تو صحیح، پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ چپچپی مٹی، جوہروں کے کنارے، تالابوں کے کنارے، پانی اور مٹی کا جہاں ملاب ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے نا ابتدا، وہ جو جرثومہ اول ہے، نفس واحدہ، جسے انہوں نے بابا آدم بنا دیا، وہ جو ہے اس کی تخلیق کیا بات ہے، 1400 سال پیشتر یہ بتا رہا ہے کہ من الماء کل شیء حی، زندگی پانی سے ہوتی ہے، لیکن کہا کہ زندگی صرف خالص پانی سے نہیں ہوتی، ہوتی تو ہے اس کے اندر۔ وہ پانی جب ذرا مٹی سے ملتا ہے تو وہاں سے وہ طین لازب جو ہے نا، چپچپی سی، اس سے پہلا جرثومہ پیدا ہوتا ہے۔ پانی کے اندر اس قسم کی ملاوٹ ہو تو پھر اس میں جرثومہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں وہ طین لازب، چپچپی مٹی جو پانی کے ساتھ ملتی ہے، وہاں سے پہلا سیل جو ہے لائف کا وہ وجود میں آتا ہے۔ کہا اس کے بعد ہماری ربوبیت ہے کہ اس پیکر انسانی میں وہ آ جاتا ہے۔ کیا تمہارے تصور میں بھی کبھی یہ آ سکتا تھا اگر یہ چیز سامنے تمہارے نہ ہوتی یا ہم نہ بتاتے کہ یہ کیسے آتا ہے؟ تو ایسی چیز جو تمہارے نزدیک یکسر ناممکن تھی وہ ممکن ہو کے سامنے آ گئی، تو زندگی کا آگے بڑھنا یہ کون سی ایسی بات ہے جو نہیں ہوگا؟ سورہ الصافات کی آیت 11 تک عزیزان من ہم آ گئے، وقت آج ہو گیا ہے۔ میں نے شاید یہ عرض نہیں کیا، یہ وہ ہندو کیا ہے پیمفلٹ آپ نے فرمایا ہے کہ باہر اسٹال پہ موجود ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ یہ چیز جتنے اس قسم کے ہمارے ہاں کے اگلے نوجوان سے ہوا، ہندو کے ساتھ رہنے سے کیا خطرہ تھا، اسے ضرور پڑھا دیجئے، تاکہ اور کچھ نہیں تو اس کے شکر گزار تو ہم وہ ہوں کہ یہاں کچھ تو حفاظت ملی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔